آج ہم بات کریں گے مشہور عالم دین علامہ سید سلیمان ندوی صاحب کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں، علامہ سید سلیمان ندوی حکیم سید ابو الحسن کے یہاں ضلع پٹنہ بہار کے قصبہ دیسنا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک صوفی انسان تھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی کی شروع کی تعلیم خلیفہ انور علی اور مولوی مقصود علی سے حاصل ہوئی ہے، اور اپنے بڑے بھائی حکیم سید ابو حبیب سے بھی تعلیم حاصل کی۔ 1899 میں پھلواری بہار بھارت چلے گئے، جہاں خانقاہ مجیبیہ کے یہاں مولانا محب الدین اور شاہ سلیمان پھلواری سے جڑ گئے، اور یہاں سے آپ کا دوسرا پڑاؤ دربھنگہ میں ہوا، جہاں مدرسہ امدادیہ میں کچھ دن رکے۔ پھر 1901 میں ندوۃ العلماء لکھنؤ چلے گئے، یہاں 7 سال تک تعلیم حاصل کی اور وقت کے بڑے عالم علامہ شبلی نعمانی صاحب کی نگرانی میں تربیت حاصل کی۔ سید سلیمان ندوی صاحب نے اپنے استاذ علامہ شبلی نعمانی کی سرپرستی میں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور ایک محقق اور تعلیم کے ماہر، سیرت نگار اور بھی بہت سی خوبیوں کے مالک بن کر سامنے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے استاذ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی وفات کے بعد سیرت النبی جیسی اہم کتاب کو مکمل کرنے کی ذمہ داری انہی کو دے دی تھی۔ اس کی باقی 4 جلدیں انہوں نے ہی لکھی ہیں۔ 1913 میں دکن کالج پونا میں ٹیچر کے طور پر پڑھانا شروع کیا۔ 1940 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند اور ڈگری سے بھی نواز دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سید سلیمان ندوی صاحب کو اپنے دور کے ان بڑے علماء اکرام میں مانا جاتا ہے جو ہر طبقے میں مقبول تھے۔ وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے معتمد تعلیمات رہے، الندوہ کے نائب ایڈیٹر اور الہلال جیسے رسالے کے شریک ادارت تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیں کہ آپ اپنے استاد علامہ شبلی نعمانی کی خواہش پر دارالمصنفین اعظم گڑھ جیسا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کرنے میں آگے رہے، اور اس کے پہلے ناظم بھی بنائے گئے۔ معارف جیسا علمی اور تحقیقی میگزین یعنی رسالہ جاری کیا۔ 1946 سے 1949 تک بھوپال میں دینی کاموں کے مشیر رہے، اور قاضی کے طور پر بھی آپ نے خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے بعد افغانستان کے بادشاہ نادر خان کی دعوت پر افغانستان چلے گئے، جو ایک ایسا تعلیم کا سلیبس تیار کرنا چاہتے تھے جو ایک وقت میں دینی اور قومی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اس کام کے لیے جن 3 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا، ان میں تیسرے علامہ سید سلیمان ندوی بھی تھے۔ جمہوریہ پاکستان کے دستور سازی میں دینی رہنمائی کے لیے پاکستان کی طرف سے بار بار دعوت دی گئی۔ تقسیم ہند یعنی انڈیا پاکستان کے بٹوارے کے بعد 1950 میں ساری اپنی جائیداد انڈیا میں چھوڑ کر ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، اور کراچی میں رہنے لگے۔ یہاں مذہبی اور علمی کام کو جاری رکھا۔ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے تعلیمات اسلامی بورڈ کا آپ کو صدر بنا دیا گیا۔ انہوں نے عمر کے آخر حصے میں غالباً 1941 کے آس پاس مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے اپنی بیعت اور ارشاد کا تعلق قائم کر لیا تھا۔ اخیر میں آپ کو بتلا دیں کہ علامہ سید سلیمان ندوی 69 سال کی عمر میں کراچی میں ہی 22 نومبر 1953 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔